ایک اور چیز کہ علم حاصل کرنے کا معتبر اور معروف طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، علم حاصل کرنے کا معروف اور معتبر طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول کے صحابہ نے اختیار کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو، تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، تم مجھ سے سن رہے ہو۔ تو صحابہ نے کیسا اللہ کے رسول سے علم حاصل کیا؟ اللہ کے رسول سے سن کر۔ تو یہ ہے طریقہ۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے خود بیان کیا کہ ابھی تم مجھ سے سن رہے ہو اور علم حاصل کر رہے ہو، آنے والا جنریشن جو ہے تمہارے بعد کا، وہ تم سے پھر اسی طرح سنے گا اور پھر علم حاصل کرے گا۔ یہی طریقہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جتنے سلف صالحین ہیں، کبھی ایک کی سیرت میں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے ذاتی مطالعے سے اس علم کو حاصل کر لیا تھا اور علماء نے ان پر تنقید نہیں کی تھی۔ ایک بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ خصوصی طور پر ان سلف صالحین کی سیرت میں آپ کو ملے گا کہ ان کے اساتذہ کون ہیں اور ان کے شاگرد کون ہیں۔ ہر ایک عالم دین کی سیرت میں رجال کی کتاب اٹھائیں، تاریخ کی کتاب اٹھائیں، تاریخ بغداد جیسے اب اٹھائیں، تاریخ دمشق اٹھائیں، رجال کی جو کتب ہیں ان تمام کتب کو آپ کھنگال ڈالیں، کسی ایک بھی عالم کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے ذاتی مطالعے سے علم حاصل کر لیا تھا۔ ان کے اساتذہ کی لمبی فہرست آپ کو ملے گی۔ تہذیب الکمال آپ اٹھائیں، نام ذکر کرنے کے بعد امام مزی رحمہ اللہ فوراً کیا ذکر کرتے ہیں؟ کن سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، اساتذہ کی لمبی فہرست۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ علم 1080 اساتذہ سے حاصل کیا ہے، سبحان اللہ، اور وہ سب کے سب اس عقیدے کے حامل تھے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ یہاں دو چیز یہاں پر ہمیں پتہ چلتی ہے۔ یہ ہے ہمارے اسلاف۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے۔ پہلی چیز ہمیں کیا پتہ چلا؟ اساتذہ، کہ اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر علم کو حاصل کیا جائے گا۔ دوسری چیز کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ سب کے سب اس عقیدے کے حامل تھے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ عالم ہوں جن سے ہم علم حاصل کریں گے اور ساتھ میں منہج سلف کا حامل بھی ہو، ایسا نہیں کہ کوئی بدعتی ہو۔ تو یہ دو بنیادی شرطیں ہیں۔ تو بغیر اساتذہ کے ذاتی مطالعے سے علم حاصل کرنے کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ تصور ہی نہیں ہے۔ سلف میں بھی یعنی تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے یہ کوشش کی کہ خود سے ذاتی مطالعے سے کتابوں سے اس علم کو رٹ لے اور لوگوں کے درمیان اس علم کو نشر کریں، اور ان کی تعداد کوئی معمولی بھی نہیں تھی۔ امام ابو الزناد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ ان کا ایک قول امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے میں ذکر کیا ہے۔ مقدمے صحیح مسلم کے اندر آپ کو یہ قول مل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلہم مأمون ما یؤخذ عنہم الحدیث یقال لیس من اہلی۔ مدینے کے اندر میں نے 100 لوگوں کو پایا، اور یہ کثرت کو بیان کرنا مقصود ہے، یعنی بے شمار تھے وہ، کلہم مأمون، یہ سب کے سب مأمون تھے، دین اور امانت کے باب میں انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز، متقی پرہیزگار تھے، لیکن اس کے باوجود ان سے علم حاصل نہیں کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ یقال لیس من اہلہ، لوگ کہتے تھے کہ یہ اہل علم میں سے نہیں ہے۔ متقی پرہیزگار تو ہے، اس میں کوئی کلام نہیں، لیکن اہل علم میں سے نہیں ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ کے اندر ان تمام نصوص کو ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ، اور ساتھ میں امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کا سبب بیان کرتے ہیں کہ کیوں ان سے علم حاصل نہیں کیا جاتا تھا، جب یہ خود لوگوں کو سکھانا چاہتے تھے تو کیوں لوگ حاصل نہیں کرتے تھے؟ حالانکہ ان سے جو چھوٹے تھے عمر کے اندر، ان سے لوگ علم حاصل کرتے تھے۔ عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام مالک سے پوچھتے ہیں کہ جو ان سے چھوٹے ہیں ان سے تو علم لیا جاتا تھا نا؟ تو کہتے ہیں بالکل، اگر ان سے چھوٹے ہوں تب بھی ان سے علم لیا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں اپنے شاگرد کو، لیکن شرط لگاتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ان کا جو علم ہے نا، یہ اساتذہ سے انہوں نے حاصل کیا ہو، کتابوں سے رٹ لیا ہو۔ امام مالک کے شرط ہی کر رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں آپ دیکھیں امام مالک کا یہ قول اور ابو الزناد رحمہ اللہ کا قول، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اگر کوئی کتاب سے اس علم کو رٹ لیا ہو تو اس سے علم نہیں لیا جائے گا، اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر علم کو حاصل کیا ہو
قبول کیا جائے گا. قبول کیا جائے اور اس سلسلے میں ایک دو رہی بے شمار نصوص ہیں سلف صالحین کے، وہ صراحت کے ساتھ کہتے تھے کہ جو شخص صحافی ہو، کتابوں سے اس علم کو رٹ لیا ہو، وہ لوگوں کو دین نہ سکھائے، لوگوں کو فتویٰ نہ دے. اور قرآن بھی اگر خود سے ذاتی مطالعے سے ذاتی محنت سے پڑھنا سیکھ لیا ہو، استاد سے تلقی نہ کیا ہو، تو یہ دوسروں کو قرآن بھی نہیں پڑھا سکتا. جائز نہیں اس کے لیے کہ دوسروں کو قرآن پڑھائے. بعض لوگوں نے ایسی کوشش کی کہ خود سے ہی قرآن پڑھنا انہوں نے شروع کیا، اور ایسی فاش قسم کی غلطیاں کی کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. ایک نے ابو احمد العسکری رحمہ اللہ کی کتاب اخبار المصحفین، انہوں نے بہت سارے اس طرح کی مثالیں بیان کی ہیں کہ جن لوگوں نے اس طرح ذاتی مطالعے سے علم حاصل کرنا شروع کیا، ان کا انجام کیا ہوا. ایک نے وما علمتم من الجوارح مکلبین جو آیت ہے، جو جوارح کو خوارج پڑھا. اللہ اکبر. اب غور کریں کہ خوارج کیا ہے اور جوارح کیا. بہت بڑی غلطی غلطی. اسی طرح جو سورہ نوح کی آیت ہے، یغوث و یعوق و نصرا، تو نصرن کو ایک نے بشرن پڑھا. اللہ اکبر. غلطیاں ہیں. یمشون علی الارض ہونن، ہونن کو ایک صاحب نے ہویہ پڑھا. اللہ اکبر. کس وجہ سے؟ اگر استاد سے علم حاصل کیا ہوتا تو ایسی فاش قسم کی غلطی نہیں کرتے. لیکن جو اپنے مطالعے سے، ذاتی مطالعے سے کوشش کیا قرآن کو پڑھنا، تو دیکھیں قرآن کا انجام کیا ہوا. فاش غلطیوں میں، فاش قسم کی غلطیوں میں، بلکہ تحریف کہہ سکتے ہیں آپ. تو یہی نتیجہ ہوگا. آج بھی آپ دیکھیں گے جو حضرات اس طرح ذاتی مطالعے سے اس طرح علم حاصل کر کے لوگوں کے درمیان علم نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسی مضحکہ خیز غلطیاں کرتے ہیں کہ اہل علم ہنستے ہیں. استاد محترم شیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی حفظہ اللہ اپنے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے اکثر یہ کہتے ہیں، العلم اذا عکس طریق طلبہ یجعل الانسان فی ذلہ، کہ اگر کوئی شخص اس علم کو غیر معروف طریقے سے حاصل کرنا چاہے تو یہ علم خود اہل علم کے مابین اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہی ہوگا، جو غیر معروف طریقے سے حاصل کرے گا اس علم کو، تو یہ علم خود اسے رسوا کر دے گا. العلم یجعل الانسان فی ذلۃ اذا عکس طریق طلبہ، یہ ان کا جملہ ہے. جزاکم اللہ شیخ.